جو بندہ آج اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے اس کو موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ ہم کبھی کبھی نا بڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں شیطان کے حوالے سے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ ادھر ہیں نا، اس روم میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں، اتنے ہی شیاطین بھی ہیں، اور اس پرٹیکولر شیطان کے لیے ہر بندہ وہ ایک پراپر پروجیکٹ ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ اپنی لائف میں سے نا یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا، اس پہ بھی وی ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر۔ ہم نا سبحان اللہ دنیاوی معاملات میں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں، اپنے بزنس کے اوپر، دا وے وی لک، دا وے وی پریزنٹ آور سیلز، مہمان گھر میں آ رہے ہیں، گھر کیسی ہماری سیٹنگ ہو، پریزنٹیبل، ہر چیز میں ہم بڑے نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں۔ بٹ سبحان اللہ وین اٹ کمز ٹو آور اعمال، ہم کیا نمازوں میں نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں؟ ہم کیا وضو میں نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں؟ یا ہم اپنے نوافل میں نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں؟ سم ٹائمز ہم نا لوگوں کی اصلاح میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ دس از ویئر شیطان پلیز ود اس، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یعنی اتنا پیشنیٹ داعی نہیں بن جانا چاہیے کہ انسان اپنا عمل بھول جائے، یا اصلاح کے چکر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اپنی اصلاح رہ جائے۔ کہ جس شخص کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کی فکر سے زیادہ امت کی اصلاح کی فکر ہے، وہ کرپٹ انسان ہے۔ اپنی اصلاح سب سے پہلے، اور اپنے گھر والوں کے سب سے پہلے۔ تو مجھے جو سب سے بڑا ڈر لگتا ہے نا اپنے خاتمہ پہ لگتا ہے کہ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوتا ہے، اور ہم کہیں ایسے فتنوں میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ یہ سب چھوڑ دیں ایسا، کیونکہ دیور پیپل ان دا پاسٹ، ہدایہ از اے گفٹ ناٹ اے گارنٹی۔ تو دیور پیپل ان دا برو، صحابہ، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ he saw a Christian woman and he fell in love with her and he left the deen۔ ایون دا حدیث کہ آپ بہت نیک ہو، اب جنت کے قریب پہنچ رہے ہو، وہاں سے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں اتنا کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں اپنے عمل کے بلبوتے پہ کہ تو سمجھے کہ اب تیری یاشی ہے۔ You never know، جنت کی یہاں سے بھی تیرا یو ٹرن ایسا لگے گا کہ سیدھا جہنم۔ انما الاعمال بالخواتیم، اصل میں اعمال کا درجہ خاتمہ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں شاید ہم کبھی کبھی نا بڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں شیطان کے حوالے سے۔ دیکھیں جتنے بھی لوگ ادھر ہیں نا، اس روم میں ہیں یا پوری دنیا میں ہیں، اتنے ہی شیاطین بھی ہیں، اور اس پرٹیکولر شیطان کے لیے ہر بندہ وہ ایک پراپر پروجیکٹ ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ ایک اگر شیطان ایک پرٹیکولر بندے پہ ساری زندگی کام کر رہا ہے، اب یہ 99 ایئرز اولڈ ہے یا 50، جو بھی اس کی عمر ہے، اب اس دنیا سے جانے لگا ہے، اب سب سے کریٹیکل مومنٹ آیا ہوا ہے شیطان کے لیے، کیونکہ ایٹ دس پوائنٹ اگر ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی نہ بھی وہ اس کو ورگلا سکے، اب وہ کہے گا کہ یار ایٹ لیسٹ میرا آخری ٹائم آ گیا پروجیکٹ کا، اب میرا لاسٹ چانس ہے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ساری انرجی کے ساتھ آئے گا۔ روایہ ایز ویل کہ شیطان انسان کے فور لاک ماتھے پہ بیٹھے کہتا ہے اکفر باللہ، اللہ اکبر، اکفر باللہ، when that person is dying۔ تو امام احمد کے حوالے سے بھی وہ ہے، وہ بھی واقعہ ہے لیکن ایک نریشن میں بھی آتا ہے، کچھ محدثین نے کلام کیا لیکن کچھ نے اس کو صحیح کہا اس نریشن کو، اور وہ کہتا ہے اکفر باللہ۔ اور جب انسان ڈیسپریشن میں ہوتا ہے نا، اور اس کو پتہ ہے کہ آگے قبر ہے اور میرے پاس اعمال نہیں ہے، تو وہ جسٹ ٹو سیک ہیلپ فرام اینی بڈی، وہ شیطان کی بات مان لیتے ہیں۔ اور ابو ہریرہ اس حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ شیطان کا جو کلائنٹ ہوتا ہے تھرو آؤٹ ہز لائف، یعنی شیطان نے کہا میوزک سن لے، شیطان نے کہا بد نظری کر لے، شیطان نے کہا جھوٹ بول لے، شیطان جو بھی ہے، اور جیسے جیسے شیطان کہتا تھا یہ کرتا تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ if this person was a toy for شیطان when he was in his health and conscious mind، تو جب وہ تب شیطان کے جو حربے ہیں اس کو سٹاپ نہیں کر پایا، تو اب صحیح ہونے کے باوجود بھی، صحیح ہونے کے باوجود اب جبکہ یہ غشی کی حالت میں ہے، سینسس میں نہیں ہے، تو اب شیطان اس کو آرام سے اچک کے لے کے چلا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے، یعنی وہ بات وہی بار بار آتی ہے کہ من عاش علی شیء مات علیہ، یہ جو پرنسپل ہے اس کو یاد رکھیں، جو بندہ آج اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہے اس کو موت بھی اسی حالت میں آئے گی۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کمپلیسنسی والی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یار بیکاز ہمیں جیسے شیطان ہے نا، اس کو پتہ لگ رہا ہے نا موت، ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کب آنی ہے نا، اینڈ شیطان ہمارے پہ لائک 24/7 اس کا ہم پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں نا، تو واللہ ہمارا بھی ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے کہ یار میں نے نہ اس چاہے ادھر دنیا ادھر کی ادھر، میں نے اس کے وسوسوں میں نہیں آنا، اینڈ اف وی آر کانشیس اینڈ وی ریمبر ڈیتھ کہ یار میری آج کل پرسوں کس ٹائم پہ آ سکتی ہے۔ تو ہم نے بھی بات کی نا کہ یار وہ جو ڈر لگتا ہے نا کہ خاتمہ، مطلب بندہ نیکیاں کرتا ہے لیکن کسی ایک گناہ میں پلہ پڑ جائے،
کسی مطلب ساتھ ساتھ نیکی بھی چل رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل سب, کہیں اس گناہ کرتے ہوئے موت آ جائے, اس گناہ رائٹ ان دا مڈل آف دیٹ. آپ نمازیں پڑھتے ہیں, آپ نیکیاں کرتے ہیں, لیکن آپ زبان کے بہت برے ہیں, آپ میوزک نہیں چھوڑ پاتے, آپ کوئی فراڈ کر دیتے ہیں, کوئی پیسوں کے معاملات میں, اور اس دوران وائل یو ڈوئنگ دیٹ ایکٹ اس میں موت آ جائے. برو ڈرگ کیا سبحان اللہ کیا ہوگا یار. کرتا ہے بندہ, اس کے بعد اس کی موت آ جاتی ہے. یہ ہے کہ برو سمجھنے کی بات کہ ہمیں نا اپنی لائف میں سے نا یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا, اس پہ بھی وی ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر. ہم نا سبحان اللہ دنیاوی معاملات میں بڑے پرٹیکولر ہوتے ہیں, اپنے بزنس کے اوپر, دا وے وی لک, دا وے وی پریزنٹ آور سیلز. مہمان گھر میں آ رہے ہیں, گھر کیسی ہماری سیٹنگ ہو, پریزنٹیبل, ہر چیز میں ہم بڑے نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں. بٹ سبحان اللہ when it comes to our اعمال, ہم کیا نمازوں میں نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں؟ ہم کیا وضو میں نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے نوافل میں نیٹی گریٹیز میں جاتے ہیں؟ کیا ہم جو نیکیاں کے اعمال ہیں ہم ان کو بھی جیسے ادا کر رہے ہیں, جو نیکیاں کر رہے ہیں ان میں ہم کتنے پرٹیکولر ہیں, کتنے سینسٹیو ہیں کہ یار ایک قبولیت کے لیول پہ پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ ہیں, صحابی ہیں, ان کو نماز ان کا جا کے دوبارہ پڑھو. کیوں؟ کیونکہ اٹ واز ناٹ پرفیکٹ, اٹ واز ناٹ دا وے. ہماری سبحان اللہ نمازیں اللہ جانے کتنی قبول ہوتی ہوں گی, کتنی نہیں ہوتی. یار میں نا ایک چیز سوچ رہا ہوں ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے, جو ہم باتیں کر رہے ہیں سبحان اللہ جن ریالٹیز کی, ایک واسٹ میجورٹی ہے اس دنیا میں انسانوں کی جو ان سب چیزوں سے اویئر ہی نہیں ہے, غافل ہے. چلو مسلمان ہیں بہت سارے جو غافل ہیں, اینڈ دین یو ایکسٹینڈ فردر دیر آر نان مسلمس جن کو کچھ کک پتہ نہیں ہے. اینڈ کتنی زیادہ نیڈ ہے اس بات کی دیٹ وی ٹیل پیپل. میں جب ابھی لاسٹ ملیشیا گیا تھا نا, میں اور عمر بھائی وی ور واکنگ ڈاؤن دا اسٹریٹس, ایک جس چیز کی تڑپ مجھے سب سے زیادہ فیل ہو رہی تھی نا, وہ کچھ نان مسلمس کو دیکھ کے ہو رہی تھی. یار we're gonna invite them to Islam, we're gonna tell them about the reality of life and what's coming ahead. Isn't it our responsibility? اس وقت میرا جو جذبہ, ایک ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے, وہ جاگا نا جذبہ, بیکاز آئی سو ایک اسٹریٹ کے کارنر پہ, بلکہ ایک چوک کے کارنر پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, اور پراپر جو ہے نا وہ سسٹم لگا کے نا ایک بینڈ بیٹھا ہوا تھا, گٹارسٹ تھا, ڈرمر تھا, اینڈ وٹ ناٹ, اینڈ پیپل ور انجوائنگ میوزک لائک ان اے جس طرح پبلک شو نہیں ہوتا اس طرح کا. اینڈ میں اور عمر بھائی دیکھ کے جو ہے نا آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ یار ان لوگوں کو زندگی کی ریالٹی کے بارے میں کون بتائے گا. تو دیر آر سو مینی پیپل آؤٹ دیئر اینڈ اٹس سچ اے بگ obligation upon every Muslim کہ یہ والا پیغام جو ہے نا وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. ابشر یار, یہ تو ماشاءاللہ یعنی آپ کے لیے بشارت ہے کہ یہ آپ اس مائنڈ سیٹ سے سوچ رہے ہو. ایکچولی یہ اللہ کے نبی ایسے سوچا کرتے تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. ابھی یہ جو فیلنگ آپ کے ہے نا برو, مجھے پتہ یہ فیلنگ کب آئی ہے, when I saw this podcast The God Exists or Not with جاوید اختر. اچھا برو, it was a 2-hour podcast. یعنی اللہ تعالیٰ جاوید اختر صاحب کا بھی دل کھولے, ان کو شرح صدر ہو. برو, the way he talked about the creator i.e. اللہ, واللہ that was یعنی بڑے میرے دل کو نا یعنی ایک ہوا تھا کہ یار how is he addressing اللہ. اللہ تعالیٰ ہدایت, میں اسٹیٹمنٹ ریٹریٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نا سب کو ہدایت دے, کیونکہ دیکھیں جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ کرس یا لعنت بھیجنے والے نہیں ہوتے, رائٹ. وہ لوگوں کی ہدایت کے پیچھے نا وہ لگے رہتے ہیں, اور لوگوں کو یار ان کی اپنی نجات اس میں ہے یار. مطلب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کی ہدایت کی فکر یس ہونی چاہیے, اور یہ ہمارا مائنڈ سیٹ, لیکن اصل میں ہماری نجات بھی اسی میں ہے کہ ہم یہ عمل کرتے رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے. اگر ہم نے کہا یار وہ بیچارہ ہے اور بس ہم اپنا لگ گئے, اتنا پرفیکٹ ہے ہمارا دین. I was doing shopping لاسٹ ڈیز میں اور عمر جو ہے نا ایک مارکیٹ پلیس میں تھے ہم, اور ادھر چیزیں لے رہے ہیں. تو وہ جو سیلس مین تھا نا وہ بڑا کرٹیس تھا, ٹھیک ہے, چائنیز تھا, بہت زیادہ کرٹیس تھا. اور اوبیسلی وہ بزنس کے اعتبار سے ظاہری بات ہے ان کے پریشر بھی ہوگا کہ نا سیلز وغیرہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ہی واز ود می آل دا وے, اور چیزیں بتا رہا, یہ کہہ رہا, وہ کہہ رہا. میں نے اس کو برو دعوت دینا شروع کی, نان مسلم تھا, میں نے اس کو دعوت دینا شروع کی, ہماری گپ شپ لگنا شروع کی, باتوں میں ساتھ ساتھ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, ساتھ ساتھ میں اسے سوال کر رہا ہوں. ویسے ایک چیز شیئر کر رہا ہوں آپ سے, مجھے بڑا افسوس ہوا
کہ ہماری کانورسیشن بہت اچھی جا رہی تھی اور اس کو جو ہے نا اس کے پیچھے جو مدیر تھا جو بھی تھا اس نے جو ہے نا ایک دم بلا لیا اینڈ ہی وینٹ. سو آئی اسٹوڈ آؤٹ سائڈ دیٹ شاپ فار اے وائل کہ میں دیکھوں کہ یہ دوبارہ کب اکیلا ہوگا, دوبارہ کب مجھے اپرچونیٹی ملے گی, بٹ دیٹ ڈیڈنٹ ہیپن. اور میں کافی اداس دل لے کے نا وہاں سے چلا گیا, لیکن میرے دل میں یہ تھا کہ سم ہاؤ اف دیر آر مور پیپل ڈوئنگ دس. میں آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ اسٹوری سناتا ہوں اپنی, جو آپ کسی سے بتایا کہ ہمارے کتنے ایسے مسلمان لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں, جن کا نان مسلم سے انٹریکشن ہوتا ہے, لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دعوت کیسے دینی. اینڈ میرے ساتھ یہ خود ہوا. میں بیسکلی جب آسٹریلیا تھا نا, تو میں اکیلا واک کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا ہوں, اور مجھے ایک ہسبینڈ وائف ہی لگ رہے تھے, تھوڑے سے میچور ایج کے. وہ کرسچنس تھے اینڈ وہ اپنے دعوت دے رہے تھے, اور وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کرسچینٹی کی دعوت دیتے. اینڈ انہوں نے مجھے بھی پکڑا اور مجھے آ کے بتانا شروع کیا کہ جیزس گاڈ اور یہ ساری چیزیں. تو میں نے تھوڑا سا ان پہ بحث کی, جو تھوڑا بہت مجھے, لیکن میرے پاس زیادہ کچھ بات کرنے کو لیکن میں بلکہ بعد میں نا جب میں کمرے میں آیا نا, ایکچولی اپنے واپس روم میں گھر پہنچا, تو میں نا بڑا مجھے شرمندگی بھی ہوئی, تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ یار میرے پاس اتنی بیسک نالج نہیں تھی کہ میں اس کو اسلام صحیح ثابت کر دیتا وہاں پر. مطلب آئی واز سارٹ آف بینگ ڈیفینسو کہ نہیں تم جو بات کرے وہ اس میں یہ, لیکن میں اسلام اپنا ثابت نہیں کر سکتا. یہ کس قسم کا مسلمان ہوں میں؟ اینڈ یہ کتنے لوگوں کے پاس اسپیشلی ان ملکوں میں رہ رہے ہیں جن کا نان مسلم سے اٹریکشن ہے, یا ایون میں کہتا ہوں یار ایون پاکستان میں جو ہمارے مسلمانوں کی حالات ہیں, جتنا کم پریکٹسنگ لوگ ہیں, بلکہ یہاں پہ تو کام آسان ہونا چاہیے کہ جو مسلمان ہے کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ اس کو کنونس نہیں کرنا, اس کو اس کی جو ہے نا کہ امپلیکیشن ان لائف اس کو مینیفیسٹ کیسے کرنا, اس پہ کنونس کرنا. Why I'm bringing this up is also because ہمارے ٹاپک سے یہ کافی زیادہ وہ ہے. This is where people can start. Death is a reality جو کہ ہر بندہ ایکسیپٹ کرتا ہے. This is from where you can start with people کہ یار what do you think is the purpose of life and what happens when you die. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے. برو ہم نا اس آسٹرچ کی طرح بن گئے انفارچونیٹلی, جس نے نا بس وہ سینڈ میں اپنا منہ ڈالا ہوا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں, جب میں اس باربر شاپ پہ تھا نا, مجھے وہ بندہ واقعہ بتا رہا تھا کہ وہ مر گیا, اور ان کا جگری یار تھا پیچھے, اسی کا دوست میوزک سن رہا تھا برو اپنے فون پہ. میں واز لائک یار آپ کیا کر رہے ہو, یعنی آپ لوگ اٹھے کیوں نہیں؟ برو پتہ کیا اس بات سے مجھے یاد آئی, جیسے یہ بات ہے, اور جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگ وہاں پہ وہ بینڈ اور وہ گٹار وغیرہ کر رہے تھے. ایکچولی نا انسان کی فطرت میں ہے وہ نا ریالٹی کو سمجھنا نہیں چاہتا, یا اسے نا اسکیپ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ایٹ ٹائمز ریالٹی سیمز ٹو بی بٹر, اینڈ گلٹ سے نکلنے کے لیے نا, تو اس سے بچنے کے لیے لوگ کبھی کبھار سوشل میڈیا پہ چلے جاتے ہیں, نیٹ فلکس کر لیتے ہیں, یا کچھ اور ڈرگس کی طرف ہم سے بھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم سے کسی سے تو میں اگر ہو جائے کبھی, تو سارے کنسٹرکٹ اگنور کر لیے ہم کہ چلو یار کوئی بندہ انسٹاگرام ہی کھول لے یا کسی اور سے بات کر لے, تھوڑا سا ریلیکس کر لے, یعنی اسکیپ. تو لوگوں کو بھی جو ہے نا تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہے نا. یار ہم جب وہ قطر گئے تھے ورلڈ کپ کے لیے, تو اتنا ہی خوشی کا وہ تھا کہ لوگ نان مسلمز مسجد داخل ہو رہے تھے, اینڈ وی ہیڈ کنورسیشنز ود دیم. یو نو واٹ برو, کرسچنز بیٹھے ہوئے تھے اور ایک مسلمان وہاں پہ سورہ مریم پڑھ کے ان کو سنا رہا تھا. ٹھیک ہے, اور ہماری بھی ملٹیپل میکسیکن سے اور ان سے بات وغیرہ ہوئی. اگین ٹائم شارٹ تھا, لیکن ہم نے نا ایک وہ وائرس ڈال دیا ان کے دماغ میں. مجھے یاد ہے ہم لوگ اس پارٹ کو نا ہم بڑا انجوائے کیا تھا, اور ہم لوگ کا جیسے میرا اپنا بھی باقی بھائی بولا, بلکہ ہمیں شاید اینڈ میں انہوں نے کہا تھا بس ابھی وہ ٹائم جو سلاٹ تھا نا وہ ختم ہو رہا تھا. ہم لوگ لائک وہ دعوت دینے میں بھی نا, اور اگلا بندہ, اور وہ سیناریو ایسا تھا کہ وہ سارے نا بڑے ریسیونگ والے تھے. لائک میری ایک کورین سے بڑی لمبی ڈسکشن ہوئی تھی, اور مجھے تو لگ رہا تھا قبول شاید کر بھی, لیکن وہ بہت کیوریس تھا, اینڈ ہی واز ایکنالجنگ ایوری تھنگ اباؤٹ اسلام, کیونکہ دے ور ان مسلم کنٹری. قطریوں کی ہاسپٹلٹی بہت ویسے پریس تھے بڑے, اور ان کا جو انفراسٹرکچر تھا بڑا کمال کا, صفائی ستھرائی جس جگہ پہ تھے. اور انٹریگ بھی تھے کہ کچھ لوگوں کا نا, اسپیشلی سر یہ ساؤتھ امریکنز ہیں, یہ کچھ یہ ان لوگوں کا مسلمانوں سے انٹریکشن ہوا ہی نہیں ہے. لائک دیٹ کورین سیڈ دیٹ یہ میرا پہلا مسلمانوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے قطر میں آ کے, میری کسی مسلمان سے انٹریکشن نہیں ہوئی. سوالات بھی ہوتے ہیں تو وہ بڑے کیوریس تھے. اچھے مسجد کے اندر بلایا ہوا تھا, یہ کلچر ہے, چیزیں, سو دے ویری. اچھا الحمدللہ, یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں نا, اللہ کا شکر ہے یہاں پہ نا ایسے سینٹرز ہیں جو کہ سٹل طریقے سے الحمدللہ دین کی دعوت دے رہے ہیں. جب میں مسقط میں تھا نا برو, یہاں پہ تو الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم لوگ نا کھلم کھلا یہاں پہ دین کی دعوت دیتے ہیں. جو بھی آپ بات کرنا چاہتے ہو آپ دے رہے ہوتے ہو. مڈل ایسٹ میں کبھی کبھار نا تھوڑی بہت ریسٹرکشنز بھی آ جاتی ہیں, رائٹ.
تو لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لینڈ مارکس ہیں نا، فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ مسقط، دیر از اے مسجد سلطان قابوس ماسک، بہت گرینڈ مسجد ہے، اور وہاں پہ نا جو کارپیٹس ہیں اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یا ٹرکش ڈیزائن ہے، پرشین ڈیزائن، یہ ویسا کر کے نا۔ عمان کی خاص بات یہ ہے کہ نیچے نا اوشن کے ساتھ لگتا ہے، تو بہت ساری شپس آتی ہیں، دے ڈاک ان مسقط، اور بہت سارے فورنرز آتے ہیں فرام اسپین، یورپین کنٹریز، امریکہ، اور وہ تھوڑے سے آپ کو پتہ ہے ذرا بزرگ لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہسبینڈ وائف ہیں، انہوں نے بس ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، بس یار دنیا کا ٹور لگا رہے ہیں، جیسے ہم پسو میں بھی ملے تھے لوگوں سے، بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ آتے تھے، تو پھر جب یہ مسجد میں آتے تھے نا، تو دے یوز ٹو ہیو اے ٹور، اینڈ دیر واز دس IIC اسلامک انفارمیشن سینٹر، تو اس کے ہم بھی وہ ہوتے لوکلز ہیں وہاں کے عمانیز، لیکن ہم لوگ ذرا والنٹیئر کرتے تھے۔ اچھا ہم بتاتے نا کہ یہ شینڈلیئر یہ ہے، تو اندر بیچ میں اپنی بات کہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا، دس از ہاؤ وی پرے، تو الحمدللہ بہت سارے لوگ اسلام قبول بھی کرتے تھے، اب کہتے ہیں شینڈلیئر ہے، مسجد ہے، یہ بائسپ ہے، یہ چیسٹ ہے، اور یہ بیئرڈ، اور یہ کتاب ہے قرآن مجید، یہ پلیزا پڑھیں، یہ حدیث ہے۔ اچھا وہاں تب مجھے پتہ نہیں تھا طاہر بن جلیل کا، نہیں تو میں ان کا اکاؤنٹ جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کر دیتا۔ آپ ان کو یوٹیوب، اب تو خیر اپنا بھی کرا سکتے ہیں، ورنہ یوٹیوب پہ، بلکہ ہم نے کسی ایئرپورٹ پہ آئی تھنک عمان کا، بلکہ ہم ادھر سے گئے تھے نا، وائے عمان گئے تھے، تو وہاں پہ کوئی سیکورٹی گارڈ تھا، گپ شپ لگ رہی، تو اس کو اس کا چینل سبسکرائب کرایا، we've done this so many times, bro, we've done this. یا اللہ، ویری پاپولر پرسنالٹی آف پاکستان، یہ نہیں آج کل تو ٹرانسلیٹ کا آپشن ہے، آئی تھنک پیپل کین بینیفٹ برو، ہو سکتا ہے آج کر رہا ہو کچھ، اللہ۔ لیکن یار ایک میں یہاں پہ نا فلپ سائڈ آف دا کوائن ہے، وہ یہ کہ اصل میں ہم موت کی بات کر رہے تھے اور اپنا محاسبہ کی بات کر رہے تھے، پھر یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو موت کا نہیں پتہ یا آخرت کا نہیں پتہ، دعوت دینی چاہیے، بٹ سم ٹائمز ہم نا لوگوں کی اصلاح میں اتنا بزی رہتے ہیں کہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ دس از ویئر شیطان پلیز ود اس، میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، یعنی اتنا پیشنیٹ داعی نہیں بن جانا چاہیے کہ انسان اپنا عمل بھول جائے، یا اصلاح کے چکر میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اپنی اصلاح رہ جائے۔ بیلنس ہے نا برو، دین ہے ہی، اور آئی تھنک وی آل اسٹرگل ود دس، یہ جو آئیڈیل بیلنس ہے، مجھے لگتا ہے اٹس لائف لانگ اسٹرگل، کہ کبھی آپ کو کچھ زیادہ، کبھی کچھ کام، بندہ دعوت زیادہ دے رہا ہوگا، بندہ کہ میں اپنے آپ کو بھول گیا، شاید اپنے اوپر اتنا فوکس کرے کہ دعوت کم ہو جائے۔ ایک دائی کے سامنے نا اس کا وہ میٹر ہونا چاہیے عبادات کا، اس کی اپنی عبادات وہ اس کی نظر میں فوکس ہونی چاہیے۔ میرے خیال سے وہ جو کہتے ہیں نا کہ منیمم ایکسیپٹیبل سارٹ آف تھریشولڈ نا ہر ایریا میں بنا لیں، کہ یار میری عبادات میں نا دس از دا بیئر منیمم، آئی ہیو ٹو ریچ دس کم نو میٹر واٹ، یہ میرا بیئر منیمم ہے ود ریگارڈس ٹو مائی دعویٰ ایکٹیویٹی، اتنا تو میں نے دعوت کرنی ہے۔ اور آپ تک پہنچانا ہے، ڈونٹ فورس یور فیملی ممبرز، اگر تو آپ قوام ہیں تو کچھ سمجھ میں آتی ہے، جو نیچے ہیں ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، ڈونٹ فورس دیم، اگر وہ آپ کی بات مانے تو آپ کہیں چلو اچھی بات ہے، نہ مانے تو آپ قطع تعلقی کر دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی۔ برو میں سمجھتا ہوں واللہ، ایز somebody who is قوام یا راعی جو شیپرڈ ہوتا ہے نا، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ جو آپ کے انڈر سبارڈینیٹس آتے ہیں نا، ان کو آپ پکڑ کے رکھیں۔ فادر ہے، فادر کا حق بنتا ہے کہ وائف اور بچے ان کے اوپر مسلسل کام کرتا رہے، اور دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر گئے کسی کیمپس میں، آپ کا دائی موڈ آن ہو گیا، نہیں، آپ کا یہ دائی موڈ 24/7 ہے، ایز لانگ ایز یو آر الائیو۔ اور کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یعنی آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہو کہ اللہ مجھے لیڈر بنا دے امام کا، یہ آپ کا صرف یہ نہیں کہ یہ آپ نے کپڑے پہنے اور پھر آپ نے اتار دیے گھر جا کے، نہیں، سب سے پہلے آپ گھر میں اس طرح کا رول ماڈل بننے کی کوشش کریں اپنے عمل سے شیخ۔ اور میں آپ کو بتاؤں واللہ آئی اسٹرانگلی بلیو قیامت کا دن برحق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاؤں ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز مجھے جگاتی ہے نا کبھی کبھار، وہ یہ کہ ماذا عمل فیما علم، کہ تجھے جو نالج ملا تھا، جو تو نے سیکھا تھا، یا جو تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا، تو نے خود کتنا امپلیمنٹ کیا۔ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک لٹمس ٹیسٹ ہے کہ ہم کبھی کبھار نا بہت احادیث بتا رہے ہوتے ہیں، آیات بتا رہے ہوتے ہیں، فضائل بتا رہے ہوتے ہیں، ہاؤ مچ ڈو آئی اپلائی آن مائی سیلف، نمبر 1 یہ تو اپنے گھر والوں پہ کام کرے۔ لائک وائز یہ ان مدرس کے لیے بھی ہیں کہ جب ہسبینڈ گھر پہ نہیں ہے، یو آر دا لیڈر،
آپ شیپرڈ ہیں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ اپنے بچوں کا ویسا بچہ بنائیں کہ وہ کل کو لیڈر بن سکیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں کہنے کو تو نا یار ابو سعد بہت چھوٹی بات کر رہے ہو, صرف گھر کی بات کر رہے ہو, ہم تو دنیا کی بات کر رہے ہیں, ملین سبسکرائبرز کی بات کر رہے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس ٹاسک کو ہم لوگ سمجھ جائیں نا تو یقین کریں کہ یہ جو نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ ہے اس سے اگر پورے محلے والے پورے سوسائٹی والے یا شہر اور ملک, تو اسلام کہاں سے کہاں پہنچے گا. جو قرآن کی آیت ہے نا کہ قو انفسکم اہلیکم نارا, یعنی یہ پرائرٹی ہونی چاہیے. میں سلمان بھائی کا ایک کوٹ پڑھا تھا اور انہوں نے لکھا ہوا تھا, بڑی زبردست بات. کہتے ہیں کہ جس شخص کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کی فکر سے زیادہ امت کی اصلاح کی فکر ہے وہ کرپٹ انسان ہے. یعنی اپنی اصلاح سب سے پہلے اور اپنے گھر والوں کی سب سے پہلے. امت کی اصلاح بعض کی بات ہے, سیکنڈ ٹیئر ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنی. اور ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کمال کی بات ہے, جو ہمارا فیئر ہے نا, کہ فیئر ہے کہ موت خاتمہ بالخیر ہو, وہ کہتے ہیں جس بندے کو خاتمہ بالخیر چاہیے نا, وہ دو باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو وہ بندہ تنہائیوں کی عبادات کرتا رہے, تنہائیوں کے نیک اعمال کرتا ہے, بینک انت و بین اللہ, کوئی بھی نہ جانتا سوائے آپ کے اور اللہ کے. اور جو بندہ خاتمہ بشر چاہتا ہے, یا اسے وہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا خاتمہ بشر ہوگا, وہ دیکھ لے اس کی پرائیویٹ سیکرٹ سینس تو نہیں ہے, کیونکہ یہ پرائیویٹ ڈیڈز ہیں جو انسان کی آخرت اور اینڈنگز کو تباہ کرتے ہیں. اٹس لائک این ایرر ان دا سی پی یو, اٹ شوز اپ وین دا سی پی یو از بینگ ٹیسٹڈ. یعنی اس کو ایسے سمجھ لیں کہ بندے کے اندر کتنا اخلاص ہے, سنسیئرٹی ہے. یعنی جو دل میں ہوگا وہ ان دی اینڈ مرنے سے پہلے وہ باہر آ جائے گا. تو بس اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید ہے. اور وہ بات ہے نا کہ دیکھیں اصل میں یہ ساری موت کے ٹاپک بعد میں لوگ کہتے ہیں ہاں یار وی ہیو ٹو ڈائی, وی ہیو ٹو ایکٹ. بٹ سوال یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور آج بھی آ سکتی ہے. تو فلا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن کہتا ہے کہ تم مت مرنا سوائے تم سبمیشن کی حالت میں ہو. کیسے آپ نہیں مریں گے جب تم سبمیشن, یعنی یو لیو بائی اسلام اینڈ ان دا اسٹیٹ آف سبمیشن 24/7. آئی تھنک اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والا بنائے اور بڑے بول سے بچائے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.